صحیح ہے میرا خیال ریکارڈنگ آپ لوگوں کو. ہاں ٹھیک. بسم اللہ الرحمن. اللہ کے پاک نام. آپ سے جو لاسٹ سیشن میں ڈسکس ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا ہیومن ماڈل. ٹھیک ہے. ایک طرف انسان ہے جو ڈیزائنڈ ہے، جو ہم بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک طرف ماڈل ہے جو مغرب ہمیں دیتا ہے یا یونان ہمیں دیتا ہے. مغرب نے ہیومن کا جو ماڈل کنسیو کیا ہے وہ اپنے اس کے جو ایگزمپشنز تھے اس کے بیس میں کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جانور سے بنا ہے. انسان ٹھیک ہے. انسان کی کوئی پروگرامنگ نہیں ہے، انسان کا کوئی نصب العین نہیں ہے، بس وہ یہاں ہے اس دنیا میں اور خاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور انسان کو ہم سکھائیں گے. وہ شروع ہوئے تھے کہ انسان بلیک بورڈ ہے اور ہم لکھیں گے. اب ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں انسان کا پورا خیال کرنا پڑے گا کہ انسان سوچ کس طرح رہا ہے، کیا ہے. یہ ان کے ذہن میں جو ہیں بولیے کہ سوالات ہیں اور جن کے گرد وہ لوگ گھومتے ہیں. لیکن ایک طرف جو ہے وہ انسان ہے جو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. تو آپ کس پہ بھروسہ کریں گے کہ آپ مغرب کے ڈیفائن کیے ہوئے انسان پہ اللہ بھروسہ کریں گے یا اللہ کے ڈیزائن کیے ہوئے جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جا بجا ملتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہم ڈیزائن کا پورا جو قرآن ہے وہ مخاطب ہی اس سے ہے جو کہ اللہ کا ڈیزائن انسان ہے. اللہ کے جو ڈیزائن ہے اس سے آپ ہٹیں گی تو کیا ہوگا؟ اگر آپ اللہ کے جو ڈیزائن ہے اس سے جی آپ اس کو امبیلنس کریں گے نا. رزلٹ کرے گی. آپ کی آواز کٹ رہی، دوبارہ بولیے صبا. میں نے کہا سر کیوس ریزلٹ کرے گی نا. جی جی بالکل آپ صحیح بول رہے. وہ کیوس میں جائے گا، وہ بے چینی میں جائے گا، اس لیے کہ اس طرح کا وہ ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا. صحیح ہے. جو آپ کو بولا جاتا ہے کہ قرآن از موسٹ فرینڈلی ود یو، اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن اس اینٹی کے لیے اترا ہے جس کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، اس کے مطابق اترا ہے. پورا قرآن جو ہے اس کے مطابق اترا ہے. لیکن اگر آپ کنفیوژن کی حالت میں جاتے ہیں یا آپ کسی اور کا ماڈل لیتے ہیں یا آپ اپنے علماء کا ماڈل لیتے ہیں، وہ یونان کا ماڈل پیش کرتے ہیں جو ہمارے علماء ہیں. اس لیے کہ ہمارے جو 1000 سال پہلے علماء جو ہے یونان کے فلسفے میں بے حد متاثر ہوئے تھے اور آج تک وہی چل رہا. ٹھیک ہے نا. کہ بھروسہ نہیں کرنا، اس کو سکھانا پڑتا ہے، اس کو آپ چھوڑیں گے تو وہ رسیاں توڑا کے بھاگ جائے گا. تو وہ تو ایک ویسے انسان پہ بھروسہ نہیں کرتے جیسے اللہ نے بھروسہ کیا ہے انسان پہ. اللہ تو جہاں پہ بھروسہ کرتا ہے. وہ قرآن آپ کو ایک بڑی ریزنیبل رسپانسیبل ہستی کنسیڈر کر کے آپ کو خطاب کرتا ہے قرآن. نہیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ بولتے کہ میں تم 2 جوتے ماروں گا، جو بس میں بول رہا ہوں وہ کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ ہمیں عزت دیتا ہے اپنے نائب کی، اور اسی لحاظ سے ہم پہ مخاطب ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے ایجوکیشن کا. سب سے بڑا فتنہ یہ آپ لوگوں کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ وہ غلط ماڈل پہ کے لیے کام کر رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ابھی جو ہمارا پورا اسکول کا نظام ہے، ایجوکیشن کا نظام ہے یا مدارس کا نظام ہے، وہ اللہ کے ڈیزائنڈ انسان کے لیے ہے یا اپنے مفروضات یہ جو ان لوگوں نے سوچا انسان ہے ان کے لیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل آپ لوگ جو ہے نا بالکل سنسیئرلی سوچ کے بتائیے گا. یہ جو ہمارا اس وقت ڈفرینٹ سسٹم چل رہے ہیں، کیا یہ جو ہے یہ سوچ کے ڈیولپ کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ نے جس طرح ڈیزائن کیا ہے انسان کو اس کے مطابق یہ سسٹم ہم ڈیولپ کر رہے ہیں؟ کوئی آپ لوگ فیڈ بیک دیں گے؟ سر میں تو یہ کہوں گی کہ میم افشا پہلے بول دیں. سر آپ کی بات جو ہے وہ بالکل سمجھ آ رہی ہے ہمیں. یہ جو ہمارا جو ماڈرن جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، جو ہمارا سسٹم ہے اسکولس کا، جو اسکولس کا سسٹم ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. وی ایگری، اس کے اوپر ہم متفق ہیں.
جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اس پہ بالکل بھی نہیں ہے. اب مدارس کا کیا خیال ہے آپ کا؟ سر مدرسوں میں بھی جو ہے وہ تعلیم اس طرح سے نہیں دی جاتی، سکھایا نہیں جاتا جو دیکھیے انشاءاللہ جو ماڈل کو جو ڈیفائن کریں اللہ آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ کتنی زیادہ ڈیویشن ہے. مدرسے کو تو میں زیادہ نہیں کہہ سکتی، لیکن ہاں جو اسکولز ہیں سر وہ تو ویسٹ کی بنائی ہوئی چیز ہم بالکل مکمل فالو کر رہے ہیں نا. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ جو ماڈل میں جس ماڈل کی بات کر رہا ہوں کہ انسان ایک خاص ماڈل کا بنا ہے، یہ اور آپ نے کس سے بات سنی ہے؟ کہ انسان جو ہے کوئی خاص، نہیں سنی. یہ تو علماء کو بتانی چاہیے تھی نا. علماء کیوں نہیں اس پہ بحث کر رہے؟ جنہوں نے مدارس قائم کیے ہیں وہ اس پہ کیوں نہیں بحث کر رہے؟ ان کی بحث میں ہے ہی نہیں یہ. وہ مقلد ہیں، وہ اپنے علماء کی تقلید کر رہے ہیں یا مغرب کی تقلید کر رہے ہیں. اپنے انہوں نے مدارس میں اسکول کھول رکھے ہیں. کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ تو کیا سوچ کے انہوں نے اسکول کھولے ہوں گے؟ میں آپ لوگوں کو اس لیے سر یہ سوچتی کہ کہتا اسکول کا نظام اچھا نظام ہے تو ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں. وہی وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس اپنا کیونکہ کوئی نظام نہیں ہے مثبت اور صحیح، تو وہ انہوں نے بھی مغرب کا نظام لے لیا. ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ انسان کسی خاص ساخت میں بنایا گیا ہے اور اللہ کی بنائی صحیح ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. آپ کتنی کوشش کر لیں اس کو ٹیڑھا کر لیں گے، اس کو بنگا کر لیں گے، اس پہ آپ جو ہے زنگ چڑھا دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو کنفیوز کر دیں گے. لیکن آپ صحیح جب تک اللہ کی بنائی ہوئی ساخت پہ غور و خوض نہیں کریں گے آپ کبھی کمیونیکیٹ کر ہی نہیں سکتے. ابھی میں آپ کی بیٹی کو دیکھ رہا تھا صبا، ہر بچہ اللہ جی نے سر. ایسا زبردست بنایا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتی. ہر بچہ، میں تو ہر بچے کو دیکھتا ہوں بولتا ہوں کیا زبردست اللہ کی تخلیق، کیا عقل مند، کیا سمجھدار، کیا ذمہ دار، کیا ڈسپلن. یہ سب چیزیں اللہ نے ہر بچے کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ صحیح اللہ کا نائب ہے نا، اللہ کا پوٹینشیل نائب ہے. ہم تو نائب کیا، ہم سیلف ڈائریکٹڈ، بن گئے. جی سیلف ڈائریکٹڈ میں کہوں گی، سیلف جی ڈائریکٹڈ میں کہوں گی بہت حد تک. جی 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 آپ ہم لوگ چونکہ ہمارا ماڈل ہی غلط ہے ذہنوں میں، تو ہم بچے کو بگاڑ دیتے. آپ اس کو ایک نارمل ہیومن بینگ کے طور پہ لیں اور اس کو وہی عزت دیں جو آپ بڑوں کو دیتی ہیں، یا بلکہ آپ یہ سوچ کے دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری، ایک آپ بولیے کیا بولتے ہیں اس کو اللہ کے جو ہے نا ایک آپ کو امانت، امانت. امانت دی گئی ہے، امانت دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بالکل آپ کی طرح ہے، آپ کا سٹیٹس ہے اس کا. جیسے آپ کا سٹیٹس ہے ویسے آپ کے بچے کا صرف آپ کے بطن سے پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. وہ تو اللہ کے پروسیس سے آپ کے بطن سے پیدا ہوا، نہیں تو یہ بالکل ایک سیپریٹ اینٹی ہے جس کی ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی دوزخ اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس طرح آپ کی ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی دوزخ آپ کے ساتھ لگی ہوئی. تو یہ ہم جب تک ریئلائز نہیں کریں گے اور بچوں کو ہم ایز روبوٹس لیں گے اور بچوں کو مغربی پیرائے پہ لیں گے اور بچوں کو جس طرح مغرب ڈیفائن کرتا ہے اس طرح ہم لیں گے، یا جو مغرب ان کو دینے کی کوشش کرتا ہے اس طرح ہم کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ وہی حال ہوگا جو ہر بچے کا ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو آپ جب بات سر کرتے ہرڈ ہیں مینٹالٹی جنم لے رہی ہے نا، ہرڈ جی مینٹالٹی جنم لے رہی ہے. ہاں ہاں، وہ تو ہم لوگ تو انتہائی کنفیوز لوگ ہیں، انتہائی کنفیوز. مجھے صرف جو ہوتا ہے صبا کہ یہ علماء اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ان کو اتنا اللہ معاف کرے علم ہی نہیں ہے. قرآن کھلا ہے،
قرآن میں آیات ہیں جا بجا، وہ لوگ کیوں نہیں اس چیز پہ غور کرتے ہیں؟ وہ صرف مقلد ہے، جو ان کو بتا دیا گیا اس کے لکیر کے فقیر چلے جا رہے۔ اسکول تو چلیں ٹھیک ہے، وہ تو لادین لوگوں کا اختراع ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے اپنے لوگ ہیں دے آر ٹوٹلی اناویئر۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بڑے بڑے آرگنائزیشنز جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں اسرار صاحب کی آرگنائزیشن ہے، ان کو میں اسٹڈی کر چکا ہوں، ان کے پاس کوئی تربیتی نظام ڈھنگ کا ہے ہی نہیں کہ جس میں وہ انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ ایک بھی ادارہ نہیں، ایک بھی ادارہ نہیں۔ تو واٹ ڈز دس شو کہ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا کہ بھئی انسان اصل میں ہے کیا۔ صحیح ہے نا؟ تو اگر آپ کوئی ایسا ادارہ جس طرح آپ لوگوں کی صحیح ہے، اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، آپ اگر غلط ماڈل پہ لے کر چلنا چاہتے ہیں فبھی چلے ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ اس کو نیکی کا کام نہ سمجھیں، آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ صحیح ہے، تو وی ہیو ٹو ریئلائز واٹ وی آر ڈوئنگ۔ وہ آپ کے بچے ہوں یا آپ کے شاگردان ہوں یا آپ کے محلے کے بچے ہوں یا دوسرا انسان ہو، ہمیں انسان کو اس کی عزت دینی ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں، آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں۔ اب آپ وہ انسان حضور، میں نے بڑے لوگوں سے سنا، ایک صاحب نے مجھ سے بولا، میں نے جب آیا 2011 میں پی ایچ ڈی کر کے، تو میں نے تمام جو اسلامک ایجوکیشنسٹ، اس لیے ان پہ ہی میں نے ریسرچ کیا تھا، انہی کے انٹرویوز کیے تھے اپنے پی ایچ ڈی میں، ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ آئیے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں تعلیم کے بارے میں۔ تو ایک صاحب کا کلیم تھا کہ ان کو وہ ڈاکیومنٹس مل گئے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کا تربیتی نظام پورا ڈیفائنڈ، اور یہ ڈاکیومنٹ 200 سال پرانے ہیں۔ تو ان سے میں نے ایک سوال کیا، یہ بتائیے کہ 200 سال پہلے مسلمان یوں جا رہے تھے یا یوں جا رہے تھے؟ تو خاموش ہو کے انہوں نے بولا جا تو یوں رہتے۔ میں نے بولا آپ وہی تربیتی نظام دوبارہ دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ پھر خاموش ہو کے انہوں نے بولا اچھا نہیں، میں یہ معلوم کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیتی نظام۔ تو پھر جو ہیں انہوں نے کچھ دنوں بعد کلیم کیا اب مجھے مل گیا، مجھے حضور کا تربیتی نظام مل گیا ہے۔ ہم نے بولا ہم سے شیئر کرے، میں اور سلمان نے بولا ہم سے شیئر کرے، انہوں نے بولا نہیں میں شیئر نہیں کر سکتا، وہ میں نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے، اس کے لیے پیسے لگتے ہیں۔ بہر کیا پتہ نہیں ان کا کیا مقصد تھا بولنے کا، وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم سے۔ تو وہ سر شیئر تو کرنا چاہیے تھا نا، علم تو پھیلانا چاہیے۔ جی یہ تو ہم بول رہے ہیں نا، ہر آدمی ایسا نہیں بولتا۔ بہر کیف ان صاحب نے وہی اسکول کا نظام لے کے چلے، بڑا مشہور اسکول تھا کراچی میں، اور یہ ماڈل تو بالکل آئیڈیل تھا، بڑے بڑے علماء نے مان لیا اس ماڈل کو، ہاں یہ تو بڑا زبردست ماڈل ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں وہ امپلیمنٹ ہو گیا ماڈل، وہاں بڑا زبردست ماڈل ہے، وہ اسکول کا ماڈل تھا، وہی انٹرونشنل ماڈل تھا کہ بچے کو جو ہے انٹرونشن کے ذریعے سکھایا جائے۔ ان کا تھا کہ جلد سے جلد بچے کو ہم انٹیلیجنٹ کیسے بنا دیں۔ بیسیکلی انہوں نے مجھ سے کلیم کیا کہ ہمارے اسکول کا 2.5 سال کا جو بچہ ہے وہ انسٹرکشنل بکلیٹ پڑھ کے ٹیلیسکوپ کو اسمبل کر سکتا ہے۔ انسٹرکشنل بکلیٹ پڑھ کے خود ہی 2.5 سال کا بچہ ٹیلیسکوپ کو اسمبل کر سکتا ہے۔ میں نے بولا از دیٹ دا ریکوائرمنٹ فار دیٹ ایج؟ کیا وہ اس ایج کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ 2.5 سال کا بچہ ٹیلیسکوپ اسمبل کرے؟ تو لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں، ٹھیک ہے وہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ آپ آرٹیفیشل طریقے سے کوئی چیزیں سکھا دیں اور بولیں کہ کتنے انٹیلیجنٹ ہو گئے ہمارے بچے، انٹیلیجنٹ کا وہ معیار ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک۔ انٹیلیجنٹ کا معیار نہیں، اور اللہ کے نزدیک 100% جو بچے آتے ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ آپ ان کو زیادہ عقل مند
نہیں بنا سکتے، کم عقل مند تو بنا سکتے ہیں جس طرح ہم بن گئے، آپ ان کو زیادہ عقل مند نہیں بنا سکتے. انسان پورے اپنے ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے. اچھا، میں آپ سے ایک ذکر کر رہا تھا وہ کہ بڑا جو میری جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اور جو میں جس چیز سے بالکل بالکل مجھے اعتقاد، بلیف ہے، ایمان ہے اس پہ، وہ آپ لوگوں کے لیے بڑا حیران کن ہوگا. وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ کون بات بول رہا ہے اس زمانے میں؟ کین رابنسن بھی یہی بول رہا ہے. کین رابنسن بول رہا ہے سب علم جو ہے وہ انسان کے اندر ہے. یہ امام غزالی نے بھی بیٹھ کے بولا تھا، یہی افلاطون نے بھی بولا تھا، پلیٹو نے. علم جو ہے وہ انسان کے اندر ودیت ہے. الستو بربکم والی جو آیت، ٹھیک ہے، علم ودیت ہے. کین رابنسن یہ بولتا ہے، میں اصل میں پورا ونڈوز سے میں آپ کو دکھاتا، میں انشاءاللہ اگلی بار آپ مجھے یاد دلائیے گا، میں آپ کو یہ کین رابنسن کی ٹیچنگ از ناٹ لائک میکنگ موٹر کارز، آپ لوگ بھی ویب میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. 7 منٹ کی ویڈیو ہے، ویری انٹرسٹنگ. اس کی تمام ٹاکس جو ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں کین رابنسن کی. میں اس پہ 100% تو وہ نہیں بلیو کرتا، لیکن بڑی اس نے جو ہے ہم بولے کہ انسانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے. کین رابنسن یہ بولتا ہے کہ ٹیچر کا کام جو ہے وہ ایک مالی کے کام کے مشابہ ہے. جس طرح مالی جو ہے اپنے گارڈن میں پودوں کو کھینچ کھینچ کے بڑا نہیں کر رہا ہوتا، اور نہ ہی وہ بیٹھ کے پھول کی پتیوں پہ جو سفید یا کچھ ہوگا اس میں رنگ کر رہا ہوتا ہے. یہ سب نیچر کی طرف سے. مالی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے باغ میں بہترین ماحول پیدا کرے جس میں بہترین طریقے سے پودے نکل سکیں اور پھول نکل سکیں. اس کا کام جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، وہ ماحول کریٹ کرنا ہے. اور میں اس پہ بالکل یقین رکھتا ہوں. ہمارا آپ کا کام جو ہے وہ ماحول، اور ماحول میں سب سے پہلا جو ہے نا، سب سے پہلا جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آتا ہے، آپ اس پہ غور کیجئے، وہ ہیومن ڈگنیٹی ہے، انسان کی عزت. آپ جب انسان کی عزت کرتے ہیں، آدمی سب سے زیادہ کمفرٹیبل موڈ میں جاتا ہے، اور آدمی سب سے زیادہ سیلف ڈیولپمنٹل موڈ میں جاتا ہے. جب وہ تھریٹ نہیں فیل کرتا بے عزتی کی یا بدتمیزی کیا یا امتحان کی کہ میں تمہیں یقین نہیں کرتی جب تک کہ تم پیپر میں نہ لکھ کر دو مجھے. آپ جب یہ جو نیگیٹو چیزیں جب ہٹا دیتے ہیں تو آدمی خود اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. یہ سیلف گروتھ کا پرنسپل، جس طرح آپ کی باڈی خود بخود بڑھتی ہے، آپ اس کو کھینچ کھینچ کے بڑا نہیں کر رہے ہوتے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کی تھیسس ہے ایملیٹ کی، جو کہ فرسٹ پرنسپلز آف ایجوکیشن کے نام سے، وہ میرے خیال صبح آپ نے شاید ڈاؤن لوڈ بھی کی تھی. فرسٹ پرنسپلز جی آف، جی سر، میں نے اسٹارٹ کی لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں کی، جی جی وہ بلکہ ہے. کچھ عرصے سے میں اس کو نہیں پڑھ پا رہی. میں انشاءاللہ اس کو ریزیوم کرنا ہے. جی جی. تو وہ یہ ڈیفائن کرتے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جس طرح باڈی خود ہی گروتھ، سیلف گروتھ پرنسپل کو فالو کرتی ہے، اسی طرح انسان کا انٹلیکٹ اور انسان کی نالج جو ہے وہ سیلف گروتھ پرنسپل کو فالو کرتی ہے. اور شرط یہ ہوتی ہے کہ جیسے باڈی کو بھی آپ اچھا ماحول دیں، اچھی چیزیں کھائیں تاکہ آپ کی اچھی گروتھ ہو، اسی طرح جو ہے نالج کو ہے آپ انوائرمنٹ میں اچھے رکھیں، اپنے آپ اچھی لرننگ کی کوشش کریں. وہ باڈی جو آپ کی نالج خود بخود آگے بڑھے گی، اس کو باہر سے علم کے انجیکشن لگانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ لوگ یہ
مانیں گے میری بات؟ ہمیں جی سر، کامن سینس کی بات ہے سر. ٹیچنگ کی جو ہم لوگوں کے سر پہ ٹھوک کے بٹھا دیا گیا کہ ٹیچنگ کے بغیر لرننگ ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ ٹیچنگ کے بغیر لرننگ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہے یہ ہمارا خود ساختہ پرنسپل ہے یا مغرب کا دیا ہوا پرنسپل ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ امتحانات کتنے پرانی اختراع ہے؟ امتحانات کب آئے؟ کیا امتحانات شروع سے ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے جو آئمہ تھے وہ بھی امتحان لیا کرتے تھے؟ میرا خیال جب سے ویسٹرن سکولنگ سسٹم سٹارٹ ہوا ہے، جس کو ہم سکول کہتے ہیں، آئی تھنک تبھی سے اسی کے ساتھ اسی کی پیداوار ہے. جی جی، یہ بھی کین رابنسن کا بڑا اچھا ایک وہ اینیمیٹڈ اس نے بنایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ مغرب نے کیا کیا ہے. مغرب بالکل فیکٹری ماڈل پہ کام کرتا ہے کہ جس طرح فیکٹری میں کوئی چیز ہے، اس کی کوئی آپ کو بنانا ہے، سپوزنگ گاڑی بنانی ہے، تو پہلے سب سے پہلے جو چیزیں بنانی وہ بنائیں گے، اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا، بولے گا ہاں صحیح ہے، اب اگلے بینچ میں جائے، پھر اس میں کوئی چیز ایڈ کیا جائیں گے، پھر ٹیسٹ کیا جائے گا، بولے گا صحیح ہے، پھر اگلے بینچ میں جائے. اسی طریقے سے اسکول چلتا ہے کہ ہم وہ کچھ نالج دے دیتے، پھر بولتے کہ اچھا اس کو ٹیسٹ کرو، ہاں ٹیسٹ چلے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ان کو نیچے رکھو ان کو اوپر جانے دو. یہی ہوتا ہے نا اسکولوں میں. جی تو یہ ہم فیکٹری ماڈل فالو کر رہے ہیں. یہ 200 سال پہلے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا سوائے چائنا میں ایک جگہ پہ کہیں ڈیفینس وغیرہ میں امتحان لیے جاتے تھے. یہ تو ہسٹری میں کہیں امتحان نہ ہمارے آئمہ لیتے تھے کہ وہ ایک سال پڑھایا آؤ میں تمہارا امتحان لوں. یہ تھا ہی نہیں. یہ انسان کی بہت بڑی بے عزتی ہے کہ آپ اس کے علم پہ ٹرسٹ نہ کریں. جو ہم لوگ ہمارا سیوا ہے اور ہمارے جو مدارس ہیں، جو میرے اس میں بھی تھے پی ایچ ڈی کے، وہ بڑھ کے ہم تو اتنا سخت ٹیسٹ رکھتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کا پیپر بنانا ہے تو ہم مرد ٹیچر سے بنواتے ہیں، وہ لڑکوں کا بنوانا ہے تو لیڈیز ٹیچر سے بنواتے ہیں. اور ہمارے جو یہاں پہ جو ہم امتحان لیتے ہیں، اس کو ہم اگر لڑکیوں کا امتحان لیا ہے تو اس کو ہم کسی دوسرے شہر میں کسی مرد کو دیکھنے کے لیے ایسس کرنے کے لیے دیتے ہیں. وہ بڑے فخر سے یہ باتیں بتا رہے تھے، میں ہنس رہا تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا. یعنی مغرب نے اگر ایک دو اسکرو ٹائٹ کیے تو یہ اس کو لگے اور ٹائٹ کرنے. اللہ مجھے معاف کرے. ٹھیک ہے، تو میرا پورا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ unless we really look into what human being is، اللہ نے کس طرح ہمیں ڈیزائن کیا ہے، اللہ نے کس طرح ہمیں عزت دی ہے. یعنی حضور کی میں آپ سے بات کر رہا تھا. آپ بتا دیجئے، علماء نے تو بڑی کوشش کی لیکن اس کو پروو نہیں کر سکے کہ حضور بھی جو ہیں وہ باقاعدہ اصحاب صفا کو بٹھا کے پڑھاتے تھے. آپ ان کی زندگیاں پڑھے ہو. اصحاب صفا وہ ضرور مسجد نبوی میں رہتے تھے، ان کو کوئی سوال ہوتا تھا حضور سے پوچھ لیتے تھے. یعنی ان کو کہیں باقاعدہ ان کا کوئی سلیبس نہیں رکھا گیا تھا. اور ہمارا سلیبس کیا ہے؟ یعنی ہمارا جو بیسک سلیبس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. ٹھیک ہے، آپ انسان کو اس کی عزت دیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے نا. حضور نے ہزاروں میں لوگ تیار کیے نا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اگلے 100 سال میں دنیا کی ہر چیز کو مات کر دیا، ہر علم کو مات کر دیا، ہر شعبے میں جو ہے وہ آگے انہوں نے جو ہے وہ مات کر دیا. یہ کیسے لوگ تیار ہوئے تھے؟ کوئی حضور کو کالج چلاتے تھے، کوئی یونیورسٹی چلاتے تھے، کوئی اسکول چلاتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. ڈگنیٹی جو حضور کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی کی بے عزتی نہیں کرتے تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو یعنی انسان کی پوری عزت دیتے تھے، مسلمان ہو کافر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو. اور آپ نے دیکھا کہ وہی کفار جو حضور کو تنگ کیا کرتے تھے، خواتین مرد، وہ حضور کے معتقد ہو گئے. ہے نا، انسان کی طرح جو ہم انسان کو ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ انسان
جو ہے وہ پھر نکھر کے اوپر آتا ہے، اس کی جو انسانیت ہے وہ نکھر کے اوپر آتی ہے. سید حضور نے میرے نزدیک دو کام کی. ایک تو ہیومن ڈگنیٹی، اس لیے کہ اللہ کے رسول تھے، ان کے لیے تو بالکل نارمل تھا، یعنی وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تھے اس کے سوا کہ ہیومن ڈگنیٹی نہیں دی جائے. وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. صحیح سر. جی صحیح سر. آئی ہیو اے کوشچن. جی جی سر بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اس بات پہ میں 100% ایگری ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے پرائرٹی پہ آپ جو ہے وہ عزت ہونی چاہیے، رسپیکٹ ملنی چاہیے. سر ہم یہ اب گھر اپنے اپنے یہ جو چیز ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ چیز، اور انشاءاللہ کریں گے. اور آج جہاں ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں ادھر بھی انشاءاللہ. تو سر کیا ہم دوسروں کو کیا سے اب جو دوسرے ہیں وہ تو اس چیز کو نہیں جانتے نا، تو اس میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے ٹیچرز ہیں، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو وہ تو یہ چیز نہیں اپلائی کر سکتے نا کہ بچوں کو اسی طرح سے جو ہے ڈگنیٹی دی جائے یا رسپیکٹ دی جائے، کیونکہ ہمارے اسکولوں کا جو ماحول ہے وہ تو بہت ڈیفرینٹ ہے. تو وہ اس ان دیٹ کیس اس میں ہم بچوں کیسے کر دیکھیے، رکھ پہلی سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ حق لے کر آیا، اس کے رائٹس ہیں جو آپ پہ فرض ہے، اس رائٹ کا، جس میں ایک جو ہے ہیومن ڈگنیٹی ہے. اگر آپ بچے کو کوئی ایسی جگہ پہ بھیج رہے ہیں جہاں اس کی تذلیل ہوتی ہے تو وہ آپ کا قصور ہے. ٹھیک ہے، وہ اسکول ہو یا کوئی بھی صحیح ہو، وہ آپ کا صحیح قصور. اور آپ کیوں بھیج رہی صحیح ہیں؟ لرننگ تو میں نہیں سمجھتا کہ اسکول میں لرننگ ہو سکتی ہے. اسکول میں پروگرامنگ ہو سکتی ہے، لرننگ نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. آپ اگر اسکول صحیح بھیج رہے ہیں تو وہ آپ کا قصور ہے. آپ لوگوں کا اگر کوئی اور ادارہ ہے یا آپ گھر رکھیں، گھر میں میرے ہاں آپ لوگ آئے تھے بچے سے، میرے خیال ملاقات شاید آپ لوگوں کی نہیں ہوئی تھی عبدالرحمان سے. عبدالرحمان جو ہیں وہ سیلف لرننگ کرتے. میں یہ نہیں بول رہا کہ ان کی آئیڈیل لرننگ ہو رہی ہے، اس لیے کہ مجھے بھی ظاہری بات اپنے بچوں پہ کام کرنا ہوتا ہے اور اپنی بہو پہ کام کرنا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ وہ سمجھ رہے ہیں جو پہلے ریزسٹ کرتے تھے، اس لیے کہ سب کے سروں پہ اسکول سوال. اسکول نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ اسکول نہیں جائے گا. بہر کیا، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم ایسی جگہ میں ہیں کہ جہاں وہ اسکول نہیں بھیج رہے. ٹھیک ہے. اور وہ بچہ جو ہے وہ خود اپنی لرننگ کو مانیٹر کرتا ہے، وہ خود مانیٹر کرتا ہے. صحیح وہ جو ہے میتھمیٹکس کے لیے خان اکیڈمی کو وہ ایکسیس کرتا ہے اور ان کے وہ سبق لے کے چل رہا ہے. میتھمیٹکس کے سبق جو ہے ان کے لے کے چل رہا ہے، اور وہ بولتا ہے کہ میں انشاءاللہ صحیح تعالیٰ اس سال کے پروبلی اینڈ تک جو ہے وہ گریڈ 6 کی میتھس کمپلیٹ کر لے گا. ٹھیک ہے. 9 سال اس کی عمر ہے. صحیح اور اس ٹھیک کے بعد اس کا کہنا ہے کہ پھر میں او لیول اے لیولس کے امتحان دوں گا. بہر کیا، وہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ امتحان دے، لیکن وہ اس میں یہ کانفیڈینس ہے، بولتا ہے میں دے دوں گا امتحان. انگریزی کا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اردو کی میں نے اس کو ایک کتاب لا کے دی فائدہ، اور وہ جو ہے اس نے وہ خود آ کے میرے پاس شام کو میں جب گھر جاتا تھا وہ جا کے بیٹھ جاتا تھا کہ دادا ابو میں کرتا ہوں ایک پیج. تو وہ فالو کرتا. تو میں صرف یہ بولتا تھا بیٹا زور زور سے بولتے جاؤ تو تمہیں پھر جو ہے نا یہ زیادہ تیزی سے سمجھ میں آئے گا. بہر کیا، وہ 2-3 مہینے بعد آیا میرے پاس اور وہ لا کے اس نے پڑھ کے سنایا فرام زیرو. اس نے جو ہے وہ پڑھ کے سنایا 4 الفابیٹ کے جو ورڈ ہے نا وہ اس نے پڑھ کے سنائے. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں صحیح کہ کل مجھ سے کچھ وہ کر رہا تھا، انسٹرکشن بکلیٹ پڑھ رہا تھا، تو انگریزی تو وہ بہت زبردست پڑھ لیتا ہے. یعنی بہت زبردست مطلب یہ ہے صحیح کہ میری ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ وہ انگریزی پڑھ لیتا ہے، بول بھی لیتا ہے وہ. اور اردو جو اپنی ڈیولپ کرا، میں نے اسے بولا کہ بیٹے تو آپ کو اردو ڈیولپ کرنی ہوگی اپنی. تو وہ اپنی اردو ڈیولپ کر رہا ہے اور وہ خود لگا رہتا ہے. وہ میں نہیں بولتا اس کو، یا والدہ بھی میرا خیال میں نے نہیں دیکھا کہ وہ پیچھے پڑھتی ہوں. اس کو جو ہے وہ خود کر رہا ہے. چھوٹا جو ہے اس کو دیکھا دیکھی وہ بھی فالو کرے گا، صحیح وہ اس کو تیزی سے فالو کرے گا. تو بتانا ہی مقصود تھا کہ جو یہ ہے سیلف ڈرائیو لرننگ، خود ڈرائیو کرتا ہے. اگر آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں اسٹیئرنگ کو تو وہ خود ڈرائیو کرتا ہے، لیکن اگر اپنے ہاتھ میں اسٹیئرنگ لے لیں تو بچہ رک جاتا ہے. آپ بچے کو نہیں ڈرائیو کرتے. صحیح صحیح ہے نا. تو وہ الحمدللہ میں تو نہیں سمجھتا، میں تو دیکھ کے اس بچے کو حیران ہوتا ہوں. میرے ذہن میں ہے، میرا تو ایمان ہے جیسے میں نے آپ کو بولا.
ٹھیک ہے نا. لیکن میں جب ان صحیح بچوں کو دیکھتا ہوں تو آئی ایم امیزڈ, یہ خود ان میں شوق ہے. وہ آج کل لگا ہوا صحیح پیرسکوپ بنانے کے چکر میں, تو وہ ہم 2-3 دفعہ ہم نے اٹمپٹ کیا, ہم فیل ہو گئے. لیکن اب یہ کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اس کو کس طرح بنائیں, اس لیے کہ جو مٹیریل استعمال کر رہے ہیں وہ اس میں ہم اسٹک نہیں کر سک رہے ہو, گلاسز کو اسٹک نہیں کر سکتے. اب وہی کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے. تو بہرکیف یہ لرننگ ہے, اس کی 100% لرننگ ہے, اور وہ آپ کو کوئی اس کو جو ہے نا بہت زیادہ انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جہاں آپ انسٹرکشن دینا شروع کرتے ہیں, بچہ کیا بڑا بھی ٹرن آف ہو جاتا ہے. آپ لوگ خود ٹرن آف ہو جاتے ہیں کہیں آپ کو آپ کے باس انسٹرکشن دینے لگے زیادہ. آپ اپنی آپ بولیے کہ بے عزتی فیل کرتے ہیں اگر آپ کو آپ کے جو باس ہیں وہ آپ کو. بہر کیا سر آپ بتاتے ہیں, نے 2 کام کیے, ایک ہیومن ڈگنیٹی, دوسرا آپ رہ گیا ہے بتانا. دوسرا جو سب سے بڑا جس کے میں ڈرائیور کی بات کر رہا ہوں وہ قرآن. حضور نے قرآن سے جوڑ دیا. حضور نے اپنے سے نہیں جوڑا. یتلو علیہم وہ لیڈر تھے, محبت اپنی جگہ پہ, لیکن حضور سے آ کے خواتین بحث بھی کرتی تھیں, وہ بھی قرآن میں کوٹیڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی پوچھتے تھے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے. اتنی جسارت کرتے تھے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ حضور نے اپنے سے نہیں جوڑا, انہوں نے قرآن سے جوڑ دیا. حضور سے جڑے خود بخود اس لیے کہ حضور رول ماڈل تھے, بہترین رول ماڈل. ٹھیک ہے. لیکن حضور نے یہ نہیں بولا کہ بس مجھے فالو کرو, نہیں. حضور نے قرآن سے جوڑ دیا, اور قرآن پھر انسان کو آگے لے کے چلتا ہے ہر فیلڈ میں. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیے, صحیح ہر چیز میں پھر صحیح قرآن آپ کو آگے سر لے کے چلتا ہے. آپ کو صحیح اکثر سر انسان کی صورت میں قرآن اوپر لاتا. اگر آپ قرآن کو مائنس صحیح کرتے ہیں تو یو آر زیرو, دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے. صحیح ہے نا. صحیح اور قرآن اب سر ایک بڑی آپ بات آئی جس میں اگلے ہم سیشن میں انشاءاللہ بات کریں گے. آپ یہ ریکارڈنگ اگر ہو سکے تو سنا دیجیے گا دوسروں اچھا سر آئی ہیو اے کوشچن. کو. ڈگنیٹی کی تو ہمیں سمجھ آ گئی بات نا. اب ہم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ کیا آپ ہمیں کیسے ٹپس دیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو ہے جو تو میں جوڑیں آپ قرآن کے ساتھ, کی اگلی کیونکہ بار ہم لوگوں کی تو خود ہی اتنی نالج نہیں ہے, ہم لوگوں کو خود ہی اتنی نہیں ہے قرآن کے ساتھ, ہم خود ہی اتنے نہیں ہیں جڑے ہوئے ساتھ نا. جی لیکن شوق ہے بہت زیادہ کہ اب ہم بھی جڑے اور میں ہمارے اپنے بچوں کو بھی جوڑیں. تو کوئی ایسی ٹپس ہمیں کہ ہم ایزیلی جو ہے اپنے بچوں کو جو آپ ہے کو دو قرآن کے ساتھ آہستہ آہستہ جوڑیں. مسئلہ ہی نہیں ہے اصل میں. ہماری اصل میں پریورٹیز غلط ہے نا, تو ہم لوگ غلط پریورٹیز میں ڈال دیتے ہیں. قرآن کو صحیح چھوڑ کے ہر چیز سے بچے کو جوڑ دیتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. بہت آسان ہے. اب آئے گا کہ ہم کس طرح ڈیزائن کریں کہ بچہ قرآن, پہلے بات کے بچے کی ہیومن ڈگنیٹی جو ہے وہ قائم رہے. ہماری کیا صحیح ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, کیا حرکات ہونی چاہیے, ہم بچے کو کس طرح سمجھیں, بچہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے کہ ہم قرآن سے کس طرح جوڑیں. جی یہ جو کیونکہ ہے سر ہم تو خود بھی قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں نا اتنے, تو وہ اس سے نہیں ہم جڑے خود بھی ہوئے. جڑیں اور اپنے بچوں کو بھی کیسے جوڑیں اب ایٹ دیٹ ٹائم جی ایٹ دیٹ پوائنٹ. جی جی, میں انشاءاللہ آپ سے بھی چاہوں گا آپ لوگ اس پہ غور کر کے کیجئے, صحیح اور اگلے بار جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ آئیں گے کہ ہم صحیح قرآن سے کس طرح اپنے آپ کو بھی جوڑیں اور اپنے بچوں کو بھی جوڑیں. جو دین اسلام ہے یہ بیسیکلی ڈیپ ریئلائزیشن کی اس میں ضرورت ہے. حقائق کی ریئلائزیشن, ڈیپ ریئلائزیشن. اگر آپ ڈیپ ریئلائزیشن میں نہیں جائیں گے اور سرسری طور پہ داڑھی رکھ لی تو ٹوپی پہن لی تو گمچا لے لیا تو یہ کر لیا تو ٹخنوں کے اوپر کر لیا, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے دین کی. اگر ہم ان چیزوں میں پڑھیں گے جو ہم پڑھے ہوئے ہیں ظاہری چیزوں, تو ہم جو نہ ہم نے دین کو سمجھ پائیں گے اور نہ ہی ہماری آخرت بن پائے گی. بالکل بالکل سر, ہے نا. کیونکہ سر اللہ نے تو کل ہم سے جواب مانگنا ہے نا کہ ہمارے پاس علم تھا اور ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے, قرآن کے لیے.
تو یہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے طور پہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے جواب ابھی طلب آپ کرنا ہے بولیے کہ ہم نے کہ کیا اللہ کیا، کے لیے اللہ کے دین کی خاطر کیا کیا۔ جی اب ہم لوگ بولے نا اللہ کے ہے، لیکن میں انشاءاللہ جو ہماری باتیں ہوں گی تو پھر آپ کو سمجھ میں آئیں گی اللہ کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کسی اور کے لیے، آپ صرف اپنے لیے کرتی ہیں، اور قرآن بار بار یہی بولتا ہے صحیح کہ جو تم کر رہے ہو اپنے نفس کے لیے کر لے اور کسی کے نہیں کر رہے۔ صحیح ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ ریئلائزیشن سر ان دیکھیں دین کی راہ میں، یہ ان کا مطلب ہے شاید، کہ ان کا جی میرا جی جی مطلب ہے نا اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ۔ جی 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 نہیں نہیں صحیح ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ہماری جو جنرل تھنکنگ ہے ہمیں یہی ہے کہ بھی اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی عبادت۔ سر دیکھیں وہی ریئلائزیشن والی بات آ گئی نا۔ بالکل صحیح بول رہی ہیں آپ، وہ ریئلائزیشن جب ہو جاتی ہے نا تو انسان پر خود جی بخود وہ بن جاتا ہے جو اللہ کو مقصود ہوتا ہے۔ سیکھنے لگ جاتا ہے انسان خود بخود، آپ کو زندگی اور اللہ بھر بھی ہدایت آپ دینے لگ جاتا ہے۔ کرنے، اور جو آپ دیکھتی ہیں لوگوں میں، ہمارے علماء میں بھی دیکھیں، اگر ریئلائزیشن نہیں ہے تو آپ کی صحیح پلے کچھ نہیں پڑتا صحیح ہمارے پلے، اور یہ ہو رہا ہے، یہ بہت ہی میجر اسکیل میں ہو رہا ہے۔ سر آپ ہمارے علماء نے تو ہمیں بہت زیادہ گمراہ کیا ہے، جو ہمارے علماء کا قصور نہیں ہے، وہ ہمارا قصور ہے، ہم ان کی بات کیوں سنتے ہیں، ہم کیوں ان کے اپنے اپنے سر کے اوپر سوار کرتے ہیں؟ صحیح قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا، ٹھیک ہے، تو ہم صحیح نے تو خود ان کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، اور ہماری جانیں نکلتی ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے، اگر ان کو چھوڑ دیں گے ان کو چیلنج کس طرح کریں گے؟ لیکن میں نے صحیح تو جتنا سوچا ہے مجھے یہی ہوا ہے کہ اصل میں ان لوگوں نے راہ 1000 سال پہلے گم کر دی، اور ہم بھی بس صحیح انہی کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بس اس لیے کہ وہ عالم دین نام رکھ دیا گیا ہے، اور فلاں مولانا تو ہم آنکھ بند کر کے، میں نے دیکھے وہ لوگ نہایت ہی کنفیوزڈ لوگ، نہایت ہی کنفیوزڈ صحیح لوگ، یہ مجھے ایک انڈیا کے عالم دین نے بولا، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں، اس نے بتایا وہ ایک اور صاحب کے ساتھ آئے تھے جو یہاں کے عالم دین کہلاتے ہیں، تو جو یہاں کے عالم دین مجھے جانتے تھے میرے دوست، انہوں نے بولا کہ عابد صاحب ان کو ذرا بتائیے کہ آپ جو پرسیپچل فریم ورک کے بارے میں، انسان کے ذہن کے بارے میں بتاتے ہیں، ذرا ان کو بھی آنا ہے۔ تو میں صحیح ان کو آدھے گھنٹے تک سمجھاتا رہا، تو اس کے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے غصے پہ غصہ آتا چلا جا رہا ہے، تو مجھے یہ تھا کہ ابھی صحیح ایکسپلوڈ کریں گے، خیر کے اب نماز کا وقت ہو گیا، تو میں نماز کے لیے ان کو لے گیا مسجد میں، تو مسجد کے باہر انہوں نے روکا مجھے کہ عابد صاحب ذرا میں آپ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ میں نے بولا اچھا بولیے، میں بولا عابد صاحب ہم اتنے کنفیوزڈ لوگ ہیں کہ آپ نہیں سمجھ، دیکھنے میں بڑے کانفیڈنٹ ہیں لیکن ہم بہت کنفیوز لوگ ہیں۔ میں نے بولا صحیح اس آدمی نے بالکل صحیح بات کی۔ چلیے ٹھیک ہے، آج کا سیشن کا ہم اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ سر آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کے دیتے ہیں، اور دیکھیے ہم لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں آپ سے، کہ سیکھیں آپ جیسے لوگوں سے، یہاں پہ جو ہے اور نا اس کو میں اختلاف کرتا ہوں، میں آپ کے لیے ٹائم نہیں نکالتا، میں اپنے لیے ٹائم نکالتا ہوں، ٹھیک نہیں ہے، سر، میں آپ جو کی جو بڑا باتیں ہیں کر وہ ہوں میں اپنی آخرت کے لیے کام کرتا ہوں، صحیح آپ مانے نہیں مانے، ریجیکٹ کر دیں صحیح غلط راستے پہ، اس سے مجھے سروکار نہیں، صحیح ٹھیک ہے، جو اللہ نے جو تھوڑی بہت سمجھ دی ہے اس کو پہنچا دوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہائی آرڈر ورکس ہیں اللہ کے نزدیک، صحیح کہ سر جو اگر ہم آپ کی کسی ایک بات پہ بھی عمل کر لیں نا، کسی ایک بات پہ بھی اس کو اپنا لیں، امپلیمنٹیشن کر لیں اپنے اوپر، آپ اپنے کے بچوں کے اوپر، تو آ جائے یہ گا نا اچیومنٹ ہے آپ کی بہت بڑی۔ کہ جب آپ کے سمجھ میں آئے گا آپ اپنا لیں گی، آپ یقین مانیں، صحیح آپ کی جب سمجھ میں ہوگا اور آپ اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو جوڑیں گی اور ہمت کریں گیسٹ لکھا آ رہا ہے، گی، آئی تھنک وہ کلینک سے آ گئی ہوں گی میم۔ یہ جوہر گیسٹ کوئی جی جی جوائن میم جو کرنا ہے، ایڈمیٹنگ کر رہی ہیں، نہیں فیل ہوگی کیوں؟ خیر یہ بھی آپ کی وہ ہیں، آپ کے فیکلٹی ممبر ہیں کوئی آپ کے ٹیچرز میں سے؟
جی 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 سر میم جوہر اور میم سودا. چلے صحیح ہے، اللہ کرے جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائے، اللہ اس کو قبول کر رہے ہیں. دیکھیے مجھے اور آپ کو مرد آمین. کسی بھی لمحہ ہے صحیح ہے، لیکن جس لمحے جو ہے آدمی یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ مجھے جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے صحیح اس لمحے سے جو ہے نا اس کا میٹر صحیح. ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی پھر اس بندے کو ہدایت دینا شاید شروع کر یہ دیتا ہے نا. نہیں وہ ہدایت چاہے کسی بھی ذریعے سے آ رہی ہو، یہ ہو ہی چاہے وہ نہیں کسی بھی سکتا کہ ذریعے سے آ رہی ہو. آپ اللہ کے لیے اللہ سے ہدایت طلب کریں اور اللہ آپ کو ہدایت نہ دے، یہ آپ اللہ سے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں؟ جی جی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، نو اللہ تو سر. بالکل ہدایت وہ نا قرآن کو وہ ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ چل کے جاتے ہو اللہ بھاگ کے آتا ہے، ایک قدم جاتے ہو اللہ 10 قدم آتا ہے. جی جی تو بالکل میرا سر. پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. بہرکیف یہ میٹنگ جوائن کریں لیکن بار بار فیل ہو رہا ہے ان کا کسی وجہ سے. بہرکیف میرا خیال ہے صبا should we call off this session؟ ٹھیک ہے سر. یس سر. ٹھیک ہے، اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ آپ سے شیئر کر لوں گا. جی سر جزاک اللہ. میں ریکارڈنگ سٹاپ کرتا ہوں. ریکارڈنگ اچھا یہیں پہ ہوگا. چلے بتا دیجیے خود ہی بند ہو جائے گی. اسٹاپ ریکارڈنگ. چلے اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ اللہ. حافظ. تھوڑا سا